رات کے کھانے کے بعد وہ تینوں خواتین لاؤنج میں بیٹھی شادی کی تیاریوں کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ ضیاء صاحب کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی، وہ جلدی اٹھ گئے تھے۔ اس وقت وہ کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ وقار صاحب کوئی نیوز چینل لگائے مصروف تھے اور وہ تینوں شادی کے سلسلے میں ہونے والی تیاریوں میں۔ یہ ولید اور احسن ابھی تک گھر نہیں لوٹے؟ چیزوں کی لسٹ بناتی انا نے سر اٹھا کر ماما کو دیکھا جو روشی سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی کام نہیں، دونوں کسی دوست کے پاس رک گئے تھے۔ روشی نے بتایا تو وہ چونکی۔ کون سا دوست؟ اس کا لہجہ خود بخود سرد ہوا۔ آج صبح ولید کے رویے کی وجہ سے اس کا مزاج خود بخود خوشگوار ہو گیا تھا۔ جس طرح ولید کی توجہ حاصل ہوئی تھی وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی اور سارا دن بہت خوش رہی تھی، اور اسی خوشی میں آج اس نے ولید اور احسن کے لیٹ ہونے پر توجہ نہ دی تھی۔ پھر یہ بھی خیال تھا کہ ولید احسن کو لے کر اس لڑکی کو دیکھنے اسپتال تو جانے سے رہا، مگر اب روشانی کی زبان سے کسی دوست کا نام سن کر وہ چونک گئی۔ پتہ نہیں ولید بھائی نے کال کر کے بس یہی اطلاع دی تھی کہ وہ اور احسن کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں۔ کس دوست کے پاس یہ نہیں بتایا، روشانی نے سرسری انداز میں بتایا تو انا نے ایک دم غصے سے نوٹ بک اور قلم ٹیبل پر رکھے۔ تمہارا بھائی پاکستان آتے ہی کچھ زیادہ ہی دوستیاں نہیں نبھانے لگا؟ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ روشی نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ اس نے پوچھا۔ انا سر جھٹک گئی جبکہ ماما کہنے لگی، تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ مرد ذات ہے، 100 دوست اور جاننے والے ہوتے ہیں، خواتین کی طرح گھر کی چار دیواری میں مقید ہو کر بیٹھے رہنے سے تو رہے۔ ہو سکتا ہے احسن کا ہی کوئی دوست ہو جس کے پاس گئے ہوں دونوں۔ ماما کے کہنے پر وہ بظاہر خاموش رہی۔ روشی اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی تو اسے خود پر کنٹرول کرنا پڑا۔ دوبارہ نوٹ بک اور قلم تھام کر لسٹ بنانے میں لگ گئی۔ ماما اسے مختلف چیزوں کے نام بتا رہی تھی جو وہ لکھتی جا رہی تھی، مگر اندر سینے میں جوار بھاٹے کا سا سما تھا۔ ذہن مختلف سمتوں کی طرف ایک دم گامزن ہو گیا تھا۔ کون سا دوست ہوگا؟ کیا وہی لڑکی ہوگی؟ کتنی خوبصورت، حسین اور دلکش تھی وہ لڑکی۔ بے ہوشی میں بھی کیا قیامت ڈھا رہی تھی، اور دوسری میزبان لڑکی بھی کچھ کم نہ تھی۔ ماما اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی مگر اس کی توجہ کسی اور ہی طرف تھی۔ یہ کیا لکھ رہی ہو؟ ماما اسے کئی بار آواز دے چکی تھی مگر اسے متوجہ نہ پا کر آخرکار روشی کو ہی اس کی طرف دھیان دینا پڑا، اور نوٹ بک دیکھ کر وہ چیخی، کیا ہوا؟ انا نے بھی گھبرا کر نوٹ بک دیکھی اور زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اپنی رو میں نہ جانے وہ کیا بیل بوٹے بناتی چلی گئی تھی۔ ساری لسٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اتنی ہی پینٹنگ کا شوق ہو رہا تھا تو علیحدہ صفحہ لے لیتی۔ روشی لسٹ کو دیکھ کر خفا ہو رہی تھی۔ انا ایک دم ہنس دی، سوری بس پتہ نہیں چلا۔ دھیان کدھر ہے تمہارا؟ روشی نے گھورا۔ ماما بھی صفحہ دیکھ کر ہنس دی۔ آج کل پپو آپ کی بیٹی کا دھیان کچھ زیادہ ہی ادھر ادھر رہنے لگا ہے۔ نہیں جی، اب ایسے بھی کوئی بات نہیں، خواہ پڑھ کا کوا مت بناؤ۔ روشی کے ہاتھ سے نوٹ بک واپس لے کر اس نے کہا تو وہ بغور دیکھنے لگی۔ انا کو الجھن ہونے لگی۔ کیا ہے؟ روشی کی نگاہوں کو وہ ایک پل سے زیادہ برداشت نہ کر سکی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اچھی بھلی لڑکی جب لکھتے لکھتے بیل بوٹے بنانے لگے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ روشی کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ صرف تمہارا ساری ہو سکتا۔ اس کے سر پر نوٹ بک کھینچ کر مارتے اس نے چڑھ کر کہا تو روشی ہنس دی۔ ماما، اس کی شادی ہے، سارے انتظامات کی لسٹ بھی اسی سے بنوائیں۔ میں نے یوں ہی بیل بوٹے بنائے ہیں، یہ ہر صفحے پر احسن احسن لکھتی پھرے گی۔ اپنی طرف سے انا نے فوراً بدلہ چکایا تو روشی ایک دم جھنپ گئی۔ خامخواہ؟ ماما بھی اسے شرماتے دیکھ کر ہنس دی۔ خامخواہ کیوں؟ انا نے اپنی طرف سے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ اب ایسی بھی بات نہیں۔ روشی شرما کر رہ گئی تو انا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ماما نے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ شرم کرو، بہن کو تنگ کر رہی ہو، تمہارے پاپا پاس ہی ہیں، سن لیں گے۔ میں کافی بنانے جا رہی ہوں، کوئی پیے گا؟ ماما کے کہنے پر وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ کرو، ابھی چائے پی ہے، اب کافی؟ تم پی کر تھکتی نہیں؟ رہنے دے پپو، اسے کون سا اثر ہونا ہے، ساری رات جاگتے رہنے کی لت لگ گئی ہے اسے، اور کیا۔ روشانی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی طرف آ گئی۔ وہ کافی بنا رہی تھی جب باہر گیٹ پر گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ چونک اٹھی۔ ولید کی گاڑی کا ہارن تھا، یعنی موصوف کی گاڑی ٹھیک ہو چکی ہے اور آج اپنی گاڑی میں ہی احسن بھائی کے ہمراہ کہیں گئے تھے۔ مگر ولید گیا کہاں تھا؟ وہ پھر الجھن کا شکار ہونے لگی۔ کافی بنانا ترک کر کے وہ کچن کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ ولید کی گاڑی پورٹیکو میں جا کے رکی تو دونوں گاڑی سے نکل کر اب اندر آ رہے تھے۔ احسن بھائی نے ولید سے نہ جانے کیا کہا کہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ولید بے انتہا خوش لگ رہا تھا اور دونوں یوں ہی ہنستے اندر کی طرف چلے آئے۔ انا کے دل میں عجیب سی کیفیت اتر آئی۔ وہ لب بھینچ گئی، زور سے کھڑکی بند کر کے دوبارہ اپنی کافی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب لاؤنج سے پرزور آوازیں بلند ہو رہی تھیں، مگر وہ کان بند کیے لب بھینچے کافی کی طرف متوجہ رہی۔ بڑے سائز کا مگ کافی سے بھر کر وہ اندر جانے کے بجائے راہداری سے ہوتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ لوگ کدھر گئے ہوں گے؟ کافی پیتے اس کی ذہنی روح بھٹکنے لگی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا مجھے؟ کیوں ہر چھوٹی چھوٹی بات کو میں یوں بری طرح اپنے ذہن پر سوار کرنے لگی ہوں؟
میری طرف سے تم جہاں مرضی جائیں میری بلا سے۔ کافی پیتے وہ خود سے ہی ناراض ہو گئی۔ ایک دم اس کا جی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تو خالی مگ ٹیبل پر پٹک کر وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ خاموشی میں شور تھا۔ میں نے سنا کچھ بھی نہیں۔ اس نے سب کچھ دیا لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ سارے کمرے میں یہ دلکش آواز گونج اٹھی۔ تکیے پر سر رکھ کر وہ خاموشی سے سننے لگی۔ دل یوں ہی بھر بھر آنے لگا۔ دل چاہا کہ خوب روئے اور جی بھر کر روئے۔ تجھ کو کیا معلوم اے جانے جہاں تیرے بغیر میرا جیون کٹ گیا اور میں جیا کچھ بھی نہیں۔ آنکھوں سے یوں ہی پانی بہنے لگا تو دل کی دنیا طوفانوں کی زد پر آ گئی۔ حکم یہ ہم کو ملا اس کے سوا کچھ مانگیے۔ اٹھ گئے دستے دعا لب پر دعا کچھ بھی نہیں۔ خوبصورت آواز کا تاثر اتنا بھرپور تھا کہ اس کے اندر کی ساری دنیا بھی جل تھل ہو گئی۔ تیری خاطر عمر بھر کا رت جگہ ہم کو ہے قبول، چاہتوں میں ایک شب کا جاگنا کچھ بھی نہیں۔ غزل گو کی آواز کا تاثر تھا یا غزل کے بولوں کی تاثیر تھی کہ وہ ایک دم چونکی۔ لفظ سیدھے دل میں اتر گئے۔ اس نے یہ شعر ریوائنڈ کیا۔ تیری خاطر عمر بھر کا رت جگہ ہے ہم کو قبول، چاہتوں میں ایک شب کا جاگنا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر کئی بار مسلسل ریوائنڈ کرتے وہ بارہا یہی شعر سننے لگی۔ دل کا اضطراب اشکوں میں بہہ نکلا۔ اب صرف بے نام سی کسک باقی رہ گئی تھی۔ 3-4 بار مسلسل سننے کے بعد اس نے جب 5ویں بار یہ شعر ریوائنڈ کیا تو کوئی کمرے کی دہلیز پر آ ٹھہرا۔ تیری خاطر عمر بھر کا رت جگہ ہے قبول، چاہتوں میں ایک شب کا جاگنا کچھ بھی نہیں۔ ایسا کیا ہے اس شعر میں جو بار بار سنا جا رہا ہے؟ وہ جو آنکھیں بند کیے تکیے میں منہ چھپائے صرف شعر کے ان بولوں میں غرق تھی ایک دم چونک گئی۔ تکیے سے منہ نکالنے سے پہلے اس نے فوراً ہاتھ کی پشت سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور پھر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ دروازے کی دہلیز پر ایستادہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انا نے ایک دم اٹھ کر پلیئر بند کر کے سر پر دوپٹہ جمایا۔ آپ کب آئے؟ بستر سے اتر کر پوچھا۔ انا کو لگا جیسے کوئی شہنشاہ کسی غریب کی کٹیا میں چلا آیا ہو۔ وہ جب سے پاکستان آیا تھا یہ دوسری بار تھا کہ وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ جب محترمہ کوئی 5ویں بار یہ شعر سن رہی تھی انا نے نظر جھکا لی۔ وہ اندر رات ہو گیا تھا مگر بیٹھنے کے بجائے یوں ہی کھڑا رہا اور انا کو بغور دیکھتا رہا۔ کیا بات ہوئی ہے جو تم روئی ہو؟ اگلے ہی لمحے اس نے پوچھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر اسے مکمل توجہ سے اپنا پوسٹ مارٹم کرتے پا کر فوراً سر جھکا گئی۔ نہیں تو پھر مجھے کیوں لگا کہ جیسے تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ یہ روئی روئی سی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بالکل سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہم ہے آپ کا۔ وہ نظریں چرا کر رخ پلٹ گئی مگر نہ جانے ولید کو کیا ہوا ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اگلے ہی پل اسے سامنے کھڑا کر لیا۔ اگر وہم ہے میرا تو پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ ولید کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں اس کا سبک نرم خو ہاتھ تھا۔ انا کو لگا اس کی جان نکل کر بس ہاتھ میں آ گئی ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ششدر رہ گئی۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ولید کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اسی طرح مضبوطی سے تھامے بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ولید کے ملبوس سے اٹھتی قیمتی کلون کی مہک انا کے اعصاب پر بوجھ بن رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس سے مل کر آ رہا تھا۔ کیا یہ اس ولیے میں اس لڑکی کے پاس گیا تھا؟ اس سوال نے اس کے اعصاب کو برف بنا ڈالا۔ اگر کوئی بات ہے بھی تو آپ کو کیوں بتاؤں؟ کون ہوتے ہیں آپ مجھ سے پوچھنے والے؟ کسی انجانے احساس سے انا وقار کو لگا اس کے اعصاب چٹک اٹھے ہوں۔ وہ ٹوٹ کر بکھری ہو نہایت بدتمیزی اور غصے سے کہتے دوسرے ہاتھ سے اس نے ولید کی وہ مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی مگر ولید نے اس کی بدتمیزی پر اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ تم میری کزن ہو، جانتی ہو کتنی بدتمیزی سے تم مخاطب ہو؟ ہاں ہوں مخاطب۔ میں روؤں یا ہنسوں؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ پہلے سے زیادہ بدتمیزی سے مخاطب ہوئی۔ انا، ولید نے غصے سے ٹوکا۔ کوئی جذبہ کوئی احساس اندر ہی اندر سلگا رہا تھا اور اب یہ آگ باہر نکل رہی تھی۔ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ دھاڑی، زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ دھیمی آواز میں دھاڑا تو انا نے پوری طاقت لگا کر اپنا دایاں ہاتھ چھڑا لیا۔ میری ذات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے باز پرس کرنے والے؟ انا کا گستاخانہ لہجہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔
شٹ اپ۔ ولید نے آج تک اسے اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم غصے سے دہڑا تو وہ زیادہ مشتعل ہو گئی۔ آپ کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کبھی میں نے پوچھا ہے؟ اس لیے میری ذات میں انٹرفیئر مت کیا کریں، ہر وقت کی باز پرس۔ چھوڑے میرا ہاتھ، خبردار آپ نے مجھ سے اس طرح بات کی تو۔ ولید کے غصے نے اس کے اعصاب پر اور ہی انداز میں اثر کیا تھا۔ بہت بدتمیزی سے اس نے ولید کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، مگر ولید کو نہ جانے کیا ہوا تھا، ایک دم نہایت غصے سے ہاتھ اٹھا اور اس سے پہلے کہ انا یا وہ خود کچھ سمجھتا، اس کا ہاتھ انا کے رخسار پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ ولی، وہ ششدر رہ گئی، ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی، یوں لگا رخسار کو کسی انگارے نے چھو لیا ہو۔ بے وقوف، پاگل۔ ایک دم غصے سے اس کو دھکیلا تو وہ منہ کے بل بستر پر جا گری۔ آج تک اس کو تو روشی نے بھی کبھی بدتمیزی سے نہیں پکارا تھا، اور انا، ولید نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی جو منہ کے بل بستر پر گری سسک رہی تھی۔ وہ بہت کم اس قدر شدید غصے سے دوچار ہوتا تھا۔ انا کی بدتمیزی نے اسے پل میں نہ صرف غصے سے دوچار کرتے ہائپر ہو جانے پر مجبور کیا تھا، بلکہ اگلے ہی پل اس کے الفاظ نے مشتعل ہو کر ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ لڑکی جسے کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا، اس وقت اس کے نرم و نازک رخسار پر ولید کی انگلیوں کے نشان چسپاں تھے اور وہ شدت سے سسک رہی تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے کوئی مروت یا ہمدردی برتے، بہت زہریلے لہجے میں کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد وہ اسی طرح منہ کے بل بستر پر گری سسکتی رہی۔ یہ سارا عمل چند پل میں ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تھا تو وہ جی اٹھی تھی، اور اس پر نگاہ پڑی تو لگا کہ وہ ساری زندگی ہار گئی ہو، اور اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں۔ ایسا کیوں کر ہوا، وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر جوں جوں سوچ رہی تھی لگ رہا تھا کہ بس دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ اذیت تھی کہ حد نہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ دل اس عجیب سانحے پر ماتم کنا رہا۔ رخسار کی جلن لہو رنگ رلاتی رہی، اور دل الگ واویلا کرتا رہا۔ اپنے جذبات کی شدت سے وہ خود ہی ہار رہی تھی۔ کچھ وقت سرکا تو اس نے بستر سے اتر کر پہلے دروازہ لاک کیا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا رخسار دیکھا۔ دائیں رخسار پر انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے۔ سرخ جلد سوج رہی تھی۔ انگلیوں نے رخسار کو چھوا تو لگا کہ دہکتے کوئلوں کو چھو لیا ہو۔ آنکھیں پھر جل تھل ہو گئیں۔ وہ دوبارہ بستر پر آ گئی۔ ولید ضیاء نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ جسے کبھی ماں باپ نے بھی پھولوں سے نہ چھوا تھا، جس کا پھولوں سے بھر کر خیال رکھا گیا تھا۔ ولید ضیاء نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ شخص جس کے سامنے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ ہار بیٹھی تھی، اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیوں؟ وہ جو جو سوچ رہی تھی دماغ الجھ رہا تھا، اور پھر بہت ہار کر تکیے پر سر گرا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ نیند تو شاید اب آنکھوں میں مر کر بھی نہ آتی، مگر اذیت سے مر جانے کی خواہش بڑی شدید اور زور آور تھی۔ تیری خاطر عمر بھر کرت جگہ ہم کو ہے قبول، چاہتوں میں ایک شب کا جاگنا کچھ بھی نہیں۔ تیز آواز کی بازگشت کانوں میں ٹکرائی تو سسکتے ہوئے انا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کاش وہ کسی کے سامنے اپنے دل کا درد کہہ سکتی۔ تکیے میں منہ چھپا کر یوں سسکی کہ جیسے پھر کبھی گریا نصیب نہیں ہونا۔ رات تابندہ بھی سے بات کر لینے کا اعزاز تھا کہ صبح اس کا موڈ خاصا بہتر تھا۔ فجر کی نماز اور تلاوت کے بعد بات لے کر وہ کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ مصطفیٰ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ وہ چند دن کالج نہیں جائے گی جب تک وہ خود نہیں کہے گا، مگر پرسوں مصطفیٰ سے ہونے والی گفتگو کے بعد اس کے الفاظ نے اسے اس کی جانب سے خاصا دل برداشتہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ کا اس دن کے بعد سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس دن مصطفیٰ کا جو بھی ری ایکشن تھا وہ سب ایک طرف، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے مصطفیٰ شاہ زیب علی کی ذات سے کوئی احسان نہیں لینا، اپنی ذات کو خود ہی سنبھالنا ہے۔ جو ذلت ایاز کی وجہ سے بھرے کالج کے سامنے اٹھانا پڑی تھی، اس کے بعد کالج فیلوز سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، مگر کب تک منہ چھپا کر بیٹھ سکتی تھی؟ اور رات جس طرح تابندہ بھی نے اسے کالج جانے کا کہا تھا، وہ اب مزید ڈر کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جب یہ طے تھا کہ اسے کل بھی لوگوں کو فیس کرنا ہے تو پھر آج کیوں نہیں؟ ہمت کر کے مصطفیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کیے وہ اب تیار ہو رہی تھی۔ لباس بدل کر بال بنانے سے پہلے اس نے سوچا کہ انا سے فون پر بات کر لے کہ وہ بھی آج آ رہی ہے یا نہیں۔ موبائل لے کر وہ بستر کے کنارے آ بیٹھی۔ السلام علیکم۔ چند بیلز کے بعد انا کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، طبیعت بہتر ہوئی؟ انا کی آواز کافی بھاری بھاری لگ رہی تھی، کچھ تھکی تھکی سی۔ میں اب ٹھیک ہوں، تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس ہلکا سا گلا خراب ہے، شاید فلو کی شکایت ہو رہی ہے۔ میں نے اس لیے کال کی تھی کہ میں آج کالج جا رہی ہوں، پھر سوچا کہ تم سے بھی کنفرم کر لوں، تم بھی جا رہی ہو یا نہیں؟ شہبار نے پوچھا۔ اچھا، ارادہ تو میرا چھٹی مارنے کا تھا، چلو تم آ رہی ہو تو میں بھی آ جاتی ہوں، کتنے دن ہو گئے ہیں ملے ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، اوکے پھر اللہ حافظ، کالج میں ملتے ہیں، انا نے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ۔
کال بند کر کے موبائل بیگ میں رکھا اور بال بنانے لگی۔ پھر اس کے بعد اپنی فائل اور کتابیں سمیٹیں۔ اس دن کے بعد سے اس نے دوبارہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ چیزیں سمیٹنے کے بعد اپنے کمرے کی چیزیں ترتیب سے رکھیں۔ بستر کی چادر درست کرنے کے بعد چادر اوڑھ کر بیگ اور فائل لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ صبح وہ مصطفیٰ کے آفس جانے کے بعد کمرے سے نکلی تھی۔ رات وہ لیٹ آیا تھا مگر اب اسے کھانے کی ٹیبل پر سب کے درمیان دیکھ کر نظر انداز کر گئی تھی۔ السلام علیکم۔ سب کو مشترکہ سلام کر کے وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ اسے یوں کالج کے لیے تیار دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وعلیکم السلام، آج کالج آ رہی ہو؟ ماں جی نے پوچھا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ چلو اچھی بات ہے، چھٹیاں بھی تو خاصی کر لی ہیں۔ جی ہرش تو خاصا ہو گیا مگر اطمینان ہے کہ کور کر لوں گی۔ بغیر مصطفیٰ کو دیکھے وہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھی۔ ٹیبل پر اس وقت چاروں مرد حضرات کے علاوہ چاروں خواتین بھی تھیں۔ تمہیں چند دن اور ریسٹ کر لینا چاہیے تھا، ابھی اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ مصطفیٰ اسے یوں اطمینان سے ناشتہ کرتے دیکھ کر رہ نہ پایا تو بول پڑا۔ شہوار نے محض گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ناشتہ کرنے لگی، یوں جیسے اس کے کسی سوال و جواب سے کوئی غرض ہی نہیں۔ شہوار کے رویے پر مصطفیٰ کو ایک دم شدید توہین کا احساس ہوا۔ باقی وقت وہ خاموش ہی رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ شہوار نے اطمینان سے ناشتہ کیا اور سب کو سلام کر کے اپنی چیزیں سنبھالتی باہر نکل آئی۔ رخشندہ، ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے۔ پچھلے دنوں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی جاتی تھی، اس لیے اب ڈرائیور نے گاڑی نہیں نکالی تھی۔ وہ جی اچھا کہتی وہاں سے جانے لگی تو مصطفیٰ بھی وہیں آ گیا۔ تم جاؤ رخشندہ، ڈرائیور کو رہنے دو۔ وہ شاید اس کی آواز سن چکا تھا۔ رخشندہ واپس اندر چلی گئی۔ میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ ابھی فی الحال چند دن تم کالج نہیں جانا تو آج جانے کی ایسی کون سی خاص ضرورت پڑ گئی؟ مصطفیٰ کا لہجہ خاصا سلگتا ہوا تھا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، وہ اس سے زیادہ تلخ لہجے میں جواب دے ہوئی۔ مصطفیٰ اسے چند پل گھورے گیا۔ تم کالج نہیں جا رہی؟ کچھ توقف کے بعد اس نے حکم صادر کیا تو وہ بھننا اٹھی۔ میں بلا وجہ چھٹیاں کرنے کی قطعی کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہی، میں اب خود کو بہتر فیل کر رہی ہوں، مگر جب تک ایاز والا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں کالج جانا چاہیے۔ میرا اپنی فرینڈ سے مسلسل رابطہ رہا ہے، وہ بتا رہی تھی کہ وہ آج کل کالج نہیں آ رہا، اب اس کی وجہ سے خواہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے تو رہی، اپنے مزاج کی تلخی پر وہ قطعی قابو نہ کر پا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ وہ اس وقت خاصے بدلحاظ، گستاخ اور منہ پھٹ تیور لیے کھڑی تھی۔ اس وقت اس سے الجھنا محض ایک طویل بحث کے نتیجے کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ شہوار کے تیور واضح بتا رہے تھے کہ وہ اب اس کے کہنے پر رکنے والی نہیں۔ اوکے، میں گاڑی نکال دوں۔ وہ آگے بڑھا۔ اس عزت افزائی کے لیے شکریہ، آپ سہمت نہ کریں میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ شہوار کے الفاظ پر وہ پلٹا، نہایت غصے سے اسے دیکھا۔ وہ صاف الفاظ میں اس کے ساتھ جانے سے انکاری تھی۔ اس سے زیادہ شدید توہین اس کی اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اس کی بجائے شوفر کے ساتھ جانے کو ترجیح دے رہی تھی۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، اگر سارے گھر والوں کے سامنے اپنا تماشا بنوانا مقصود ہے تو شوق سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دے سکتی ہو، مگر یہ طے ہے کہ کالج سے تم صرف میرے ساتھ ہی جاؤ گی یا پھر نہیں جاؤ گی، اور تمہارا تو ویسے بھی خاصا حرج ہو چکا ہے، مزید چھٹیاں تم افورڈ نہیں کر سکتی۔ کیا خیال ہے پھر ڈرائیور کو کہوں کہ تمہارے لیے گاڑی نکالے؟ شہوار کا جی چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی موٹی موٹی ساری کتابیں اس شخص کے چہرے پر دے مگر وہ ضبط سے سرخ چہرہ لیے خاموش رہی تو مصطفیٰ اس کی خاموشی کو ہاں کا اندیہ سمجھ کر بڑے مسرور انداز میں گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی لا کر فرنٹ ڈور کھولا تو وہ دل پر جبر کرتی گاڑی کی طرف چلی آئی، مگر فرنٹ ڈور کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے پچھلے دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں پیچھے بیٹھوں گی، دروازہ کھولیں، بہت غصے سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ سوری بھائی، پچھلے دونوں دروازوں کے لاک خراب ہیں۔ شہوار نے لب بھینچ لیے۔ تو یہ کیوں ٹھیک ہے، اس کو بھی خراب کروا لیتے۔ وہ غصے سے ایک دم آؤٹ ہوئی، جبکہ مصطفیٰ نے اس کے الفاظ پر ایک دم کہکا لگایا تھا۔ اندر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اگر اسی طرح کری رہیں تو خاصی لیٹ ہو جاؤ گی۔ شہوار کی آنکھوں میں نمی سی مٹ آئی مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ پچھلا دروازہ کھولیں۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا، وہ اسی طرح بے لچک انداز لیے کھڑی رہی۔ اگر تمہارا قیامت تک اسی طرح کھڑا رہنے کا ارادہ ہے تو شوق سے کھڑی رہو، مگر یہ طے ہے کہ جب میرے ساتھ ہی جانا ہے تو اسی سیٹ پر بیٹھنا ہوگا، میں تمہارا شوفر نہیں ہوں، مائنڈ اٹ۔ شہوار نے نہایت برہمی سے اسے دیکھا۔ وہ چڑھانے والے انداز میں کندھے اچکا گیا تو شہوار کا جی چاہا کہ ہر چیز پر لعنت بھیجے اور واپس اندر چلی جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ آج کالج نہ جائے، اور وہ خود اس شخص کی وجہ سے اپنا جانا ملتوی نہیں کر سکتی تھی۔ ناچار اسے اگلی سیٹ پر بیٹھنا پڑا، مگر اندر بیٹھنے کے بعد اسے جس قدر زور سے دروازہ بند کیا تھا، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی ہوتی تو ہل کر رہ جاتی۔ مصطفیٰ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مصطفیٰ مزید اسے کچھ کہے بغیر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ شہوار کا موڈ بے حد خراب تھا۔ وہ اندر سے یکسر انجان باہر کی طرف منہ کیے بیٹھی رہی۔
گاڑی روڈ پر آئی تو مصطفیٰ رفتار بہت دھیمی رکھتے ہوئے موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شہوار نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر باہر دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ کال ملانے کے بعد وہ کسی سے مخاطب تھا۔ آن ڈیوٹی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اوکے ڈن، میں کالج کی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی اسی طرف آ جائیں۔ وہ نہ جانے کس سے کہہ رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ سننے پر مجبور تھی۔ بس یوں ہی سمجھ لیں، آج سے پھر ڈیوٹی سٹارٹ۔ نہ جانے وہ کس ڈیوٹی کی بات کر رہا تھا۔ اس نے پھر پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کے دیکھنے پر بڑے دلکش انداز میں مسکرا دیا۔ شہوار کنفیوز ہوتی دوبارہ گردن پھیر گئی۔ اوکے، پھر آ جائیں، میں انتظار کر لوں گا۔ بات مکمل کر کے چند اختتامی الفاظ ادا کرنے کے بعد مصطفیٰ نے کال بند کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے مصطفیٰ نے اسے دیکھا۔ پرسوں ہونے والی تلخ کلامی کے بعد دونوں کی اب ملاقات ہوئی تھی، اور جس طرح شہوار کا اس کے ساتھ رویہ تھا وہ اس کے جذبات و احساسات کے متعلق بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ یکسر انجان قطع تعلقی کا تاثر دیتی بالکل کٹی ہوئی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے شہوار، ہمارا سامنا تو کئی بار ہوگا، پھر ایسا کب تک چلے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے مخاطب ہوا تو شہوار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ناراضی یا دشمنی کی بنیاد میں نے نہیں رکھی۔ جب آپ میری ذات کو یوں ڈیفائن کریں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو پتھر کے جواب میں پھول نہیں ماروں گی میں۔ شہوار کی تلخی ہنوز تھی۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ رشتہ طے پا جانا ہمارے بڑوں کا باہمی فیصلہ تھا، جو باہمی رضامندی سے طے پایا گیا ہے۔ ماں جی نے مجھ سے میری رضامندی چاہی۔ تمہارے اندر ایسی کوئی خامی نظر نہیں آئی کہ میں انکار کرتا، سو حامی بھر لی۔ اب تمہارے کیا احساسات و جذبات تھے مجھے خبر نہیں تھی۔ بہرحال پرسوں ہمارے درمیان جو بھی گفتگو رہی وہ ایک طرف۔ ہمارا رشتہ طے پاتا ہے یا نہیں وہ سب ثانوی باتیں ہیں، مگر اس کالج اور ایاز والے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس لیے اپنی بچگانہ ضد اور انا کو فراموش کر کے تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا اور مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ یہ طے ہے کہ کالج سے تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے واپسی پر بھی میں خود ہی پک کرنے آؤں کہ میں ایاز جیسے لوگوں کو غیر اہم سمجھ کر کوئی رسک لینے کا قائل نہیں ہوں۔ دشمن کو کبھی اور کسی بھی حال میں کمزور سمجھنا یہ میرا نظریہ نہیں ہے۔ تمہیں یہ پسند آئے یا نہیں وہ سب ایک طرف، مگر یہ طے ہے کہ تمہیں مجھے اس سلسلے میں برداشت کرنا ہی ہوگا۔ وہ نہایت اطمینان سے بول رہا تھا۔ شہوار لب بھینچے بیٹھی رہی۔ اس لیے اعتراض کا ہر پہلو بے بنیاد ہے۔ امید ہے آئندہ تم اس بچگانہ رویے کا مظاہرہ نہیں کرو گی۔ بہت سنجیدگی سے کہتے مصطفیٰ نے گاڑی کی رفتار کچھ بڑھائی اور باقی سارا رستہ دونوں کے درمیان ایک محسوس کی جانے والی خاموشی حائل رہی۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی، رو رو کر حالت خراب کر ڈالی تھی۔ تو کالج جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر صبح صبح شہوار کی کال نے پروگرام بدل ڈالا تھا۔ اس نے سوچا کہ کمرے میں پڑے کڑنے کی بجائے کالج چلی جائے تو بہتر ہے، کم از کم تکلیف دہ اذیت سے تو نجات مل جائے گی۔ لباس بدل کر وہ جیسے ہی آئینے کے سامنے آئی تو اپنی شکل دیکھ کر پھر رونا آنے لگا۔ انگلیوں کے نشان کی سرخی دائیں گال پر ابھی بھی واضح تھی، البتہ سوجن ختم ہو چکی تھی۔ آنکھیں گریہ زاری سے الگ زبان حال بیان کر رہی تھیں۔ آواز کا بھاری پن علیحدہ حصہ تھا۔ اب اگر ایسی حالت میں گھر میں رہتی تو کس کس کو وضاحتیں دیتی؟ ماما اور رشانے دونوں نے تو پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ پوچھ پوچھ کر بے حال کر دینا تھا۔ اس نے سوچا خاموشی سے تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے یا کسی کا سامنا کیے کالج کے لیے روانہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ واپسی پر حالت سنبھل چکی ہوگی۔ وہ خاموشی سے تیار ہوئی۔ آنکھوں کی سرخی ختم ہونے سے تو رہی، البتہ رخسار کے نشان ختم کرنے کو اس نے کولڈ کریم یوز کی تھی، مگر چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خاموشی سے اپنی چیزیں اور کتابیں لے کر کمرے سے نکل آئی۔ کچن سے اٹیچ ڈائننگ ہال سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ادھر جانے کی بجائے ڈاؤن سے ہوتی وہاں سے نکلنے والی تھی کہ ماما کو دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر رک گئی۔ السلام علیکم۔ اٹھ گئی تم؟ انہوں نے پوچھا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ باہر کدھر جا رہی ہو؟ ناشتہ کر لو، کل بھی ناشتہ کیے بغیر چلی گئی تھی۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر ماما نے ٹوکا تو اسے ناچار رکنا پڑا۔ فی الحال بھوک نہیں اور ٹائم بھی نہیں ہے، کالج سے کچھ نہ کچھ لے لوں گی۔ نہایت بیزاری سے جواب دیا تو ماما ایک دم متوجہ ہوئیں۔ کیا بات ہے، تمہارے گلے کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز نے آخرکار راز فاش کر ہی دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اور پلیز بار بار ٹوک کر میرا ٹائم ویسٹ مت کرے۔ جب ایک بار میں نے کہہ دیا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا۔ ماما جس طرح متوجہ تھی وہ بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک دم شدید طیش نے آ لیا۔ نہایت اکتاہٹ و بیزاری سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ انا، کیا پرابلم ہے؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ایک دم قریب ہو کر نہایت تشویش سے انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سوری، بس موڈ نہیں ہو رہا۔ خود پر قابو پا کر اس نے نظریں چرائیں۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ روئی ہو کیا؟ سرخ آنکھیں اور سوجے پپوٹے پہلی نگاہ میں ہی سامنے والے کو متوجہ کر لینے کے لیے کافی تھے۔ وہ بھلا کیوں کر چھپ سکتی تھی؟ سختی سے لب بھینچ لیے۔ کچھ نہیں ہوا، بس وائرل انفیکشن ہو گیا ہے، شاید فلو۔ اس نے ماں سے نظریں چرائیں۔ اور یہ رخسار کیوں سرخ ہیں؟
انا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ ماما رخسار پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، شاید سوتے میں کوئی چیز چپ گئی ہو۔ ماما نے ایک دو پل اسے بغور دیکھا۔ اگر اتنا شدید فلو ہے تو کالج مت جاؤ۔ ماما اسی طرح ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ وہ محض نفی میں سر ہلا گئی۔ شہوار کی طبیعت خراب تھی تو آج کئی دن بعد دوبارہ کالج آ رہی ہے۔ اب میں نے چھٹی کر لی تو اکیلی پریشان ہوگی۔ ماما نے محض سر ہلا دیا۔ ایسے کالج مت جاؤ، چلو شاباش، تھوڑا سا ہی ناشتہ کر لو، اتنی خراب طبیعت ہو تو خاک پڑھائی ہوگی۔ اور شاباش۔ انہوں نے بازو پکڑ کر ڈائننگ روم کی طرف پیش قدمی کی تو وہ سب، خصوصاً ولید سے سامنے کے خوف سے وہ لرز اٹھی تھی۔ نہیں ماما پلیز، اس وقت کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، قسم سے بھوک نہیں ہے، پرامس، جب جی چاہا میں کالج سے کچھ نہ کچھ لے لوں گی۔ ماما نے پھر اسے بغور دیکھا۔ رخسار پر کچھ لگایا ہے؟ دیکھو کیسے سارا گال سرخ ہو رہا ہے۔ انہوں نے خاصی تشویش سے رخسار پر انگلی پھیری تو ہلکی سی ٹیس محسوس ہوئی جسے انا دبا کر محض سر ہلا گئی۔ میں جاؤں اب؟ اسے ڈر تھا کہ کوئی اور ادھر نہ آ نکلے۔ انہوں نے ہاتھ چھوڑا تو وہ سلام کر کے فوراً وہاں سے نکل آئی۔ منصور خان باہر کھڑی دونوں گاڑیوں کو ڈگر ڈگر کر کپڑا مار کر چمکا رہا تھا۔ ساتھ ہی ولید کی گاڑی کھڑی تھی۔ منصور خان گاڑی نکالو، قریب آ کر کہا تو وہ فوراً مؤدب ہوا۔ ابھی نکالتا ہوں جی۔ ابھی منصور خان گاڑی نکال رہا تھا کہ اندر سے ولید اور احسن ایک ساتھ آتے دکھائی دیے۔ ولید کو دیکھ کر انا کو اپنا آپ سلگتا محسوس ہوا۔ وہ رخ پلٹ گئی۔ دونوں نزدیک آئے تو وہ بے تاثر انداز میں کھڑی رہی۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا نا؟ احسن اس کے قریب رکا جبکہ ولید رکے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ انا نے چادر کا پلو دائیں رخسار پر کر لیا۔ بس یوں ہی، موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ احسن کو تشویش ہوئی۔ انا کے اندر ایک سرد پن سا جاگا۔ یہ سب جس شخص کی وجہ سے ہوا وہ یوں لاتعلق اور انجان ہے گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ انا کو اپنی آنکھوں میں مرچیں سی چبھتی محسوس ہوئی۔ جی۔ منصور خان گاڑی نکال چکا تھا، اب وہ دروازہ کھولے اس کا منتظر تھا۔ اور تمہاری آنکھوں کو؟ احسن بھائی بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ انا سہم سے گئی۔ کچھ نہیں، بس فلو کی شکایت ہو رہی ہے تو ناک اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ نہایت آہستگی سے کہا اور کنکھیوں سے ولید کو دیکھا۔ وہ بھی اپنی گاڑی نکال رہا تھا۔ تو ضرورت کیا ہے اس خراب حالت میں کالج جانے کی؟ احسن کی آواز بلند تھی۔ انا نے لب بھینچ لیے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ولید کچھ سنے۔ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ احسن کی بات کو نظر انداز کیے وہ آگے بڑھ آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اچانک نگاہ ولید کی طرف اٹھی تو ٹھٹک گئی۔ وہ اسی طرح بے تاثر نگاہ لیے دیکھ رہا تھا۔ نگاہ سے نگاہ چار ہوئی تو لاتعلق بن گیا۔ انا کے اندر شدید طوفان نے کروٹ بدلی تو وہ خود کو سنبھالتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ احسن بھی ولید کی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے گیٹ سے نکلی تھیں۔ منصور خان گاڑی تیز چلاؤ۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے تھیں جبکہ وہ ولید کی نگاہوں سے ایک دم اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، ایک دم بالکل ہی غائب۔ جی بیوی جی۔ منصور خان نے رفتار تیز کر لی اور چند منٹ بعد اس کی گاڑی دوسری گاڑی سے جدا ہو گئی تھی۔ انا نے بے دم سی ہو کر سیٹ کی پشت سے کمر ٹکا کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا مگر آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر چادر کے پلوں میں جذب ہوئے تو اندازہ کہ اندر کی طغیانی پر اب قابو پانا اتنا بھی آسان نہیں۔